اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ المکرم مخبرا وآمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسة ادفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ اور الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول بنو دست و دامان آل رسول بنو دست و دامان آل رسول۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ احباب ذی وقار، محترم المقام جناب علامہ قاری سجاد صاحب، جناب محترم شہزاد امیر صاحب، ناظم محبت مشن راولپنڈی، اور محترم المقام جناب ریاض صاحب، محترم المقام جناب سید منظور شاہ صاحب جو آج کی اس بزم کے میزبان ہیں، دیگر علماء، ملک صاحب آپ ہو گئے، جناب قبلہ آپ، تمام علماء کرام، تمام سادات کرام، تمام نوجوانان، تمام بزرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت اختصار کے ساتھ صرف چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت 100 بار 1000 بار بھی آپ تمام لوگوں کو جس بھی عمر کے حصے سے آپ کا تعلق ہے، جس بھی شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے، تمام کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ایک تو ربیع الاول شریف کی، حضور کی ولادت کی، اور اس سے بڑھ کر اس بات کی مبارکباد کہ آج آپ، میں، ہم سب قبلہ منظور شاہ صاحب کی دعوت پر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی ولادت، آپ کے نام سے منسوب مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر ہونا قبول فرمائے اور ان کا یوں مجلس کو انعقاد کروانا منظور فرمائے۔ بات تو منظوری کی ہے، تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، تو اگر قبول کر لے تو یہ تیری مہربانی۔ بات قبولیت کی ہے، بات منظوری کی ہے، وہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ کسی کا پڑھا ہوا درود پاک، ایک مجلس میں ایک مرتبہ حضور کا ذکر سن کر اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو بہت بڑی مجالس سے یہ چھوٹی سی مجلس بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ایک تنہائی میں اگر ایک شخص بیٹھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس نے حضور کی نعت پڑھی، حضور کی نعت سنی، حضور کا درود سنایا، حضور پر سلام بھیجا، تو وہ تنہا شخص جس نے حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا اور اس کا سلام قبول ہو گیا، وہ 1000 ہاں کے مجمع سے بازی لے گیا۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ آپ آئے، خاص طور پر میں نوجوانوں کی بات کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، وقت نکالا ہے رات کے اس پہر میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے۔ اختصار سے بات کریں گے، سنیں گے،
اور اگر اس چھوٹی سی مجلس میں ہمارے پلے اور ہمارے دل اور دماغ میں کوئی بات بیٹھ گئی تو بس ایسے سمجھیں کہ ہمارا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی کوئی چھوٹی سی بات ایک مجلس میں بعض دفعہ راستے چلتے ہوئے کسی کی بات دل پر اثر کر جاتی ہے اور بندے کا پورا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آج کی یہ مجلس ہمارے دلوں کا رخ تبدیل کرتے حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دے. میں مرزا بے دل کی چند اشعار ہیں میلاد نامہ، اس کو پڑھ کے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں. مرزا بے دل نے اب یہ کچھ اشعار ہیں اور خاص طور پر علماء حضرات اور اردو سمجھنے والے ان اشعار کو اس سے لطف لیں کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو اس آمد کے وقت دنیا جہان میں کیا کیا رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی. چونکہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ پوری کائنات حضور کے تصدق میں تخلیق ہوئی ہے. اگر حضور نہ ہوتے، علامہ اقبال جیسے فلاسفر نے کہا جس نے پی ایچ ڈی جرمنی سے کی ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی نسٹ سے پی ایچ ڈی کرے تو ہتھے نہیں آؤں، ٹھیک ہے، کوئی قائد اعظم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرے تو وہ سانس نہیں لینے دیتا کسی کو کہ میں سنبھل کے گل کری میں پی ایچ ڈی ہاں. تو آج سے 100 سال پہلے جس نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا تو اس پی ایچ ڈی کا تھیسس جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کر دیا، اس کی ریسرچ پیپر کو کتابوں کا حصہ بنا دیا. وہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. استادہ کہنے نے چھکیا ہویا، خیمے دی تنیاں چھکو نا تو خیمہ ٹیٹ ہو جاندہ ہے. علامہ کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ کائنات کی جو نبض چل رہی ہے نا، اس میں اگر کوئی حرارت ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے وہ نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ ہے وہ علامہ اقبال. تو اس علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اگر یہ پھول نہ ہوتا تو پھل بل کا ترنم اور کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ علامہ اقبال اگر یہ کہہ رہا ہے تو مرزا بے دل نے ایک بات کہی ہے. بس وہ چند اشعار آپ کی خدمت میں سناتا ہوں اور پھر ہم قرآن و حدیث سے آج کے دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن یا حضور کی ولادت کے حوالے سے چند ایک باتیں جو آپ کے دل اور دماغ اور ذہن اور روح میں رہ جائیں اور آپ کے دلیل کے طور پر قیامت تک وہ آپ کے دل سے نکل نہ سکیں. وہ چند ایک باتیں کر کے ہم دعا کی طرف پلٹ جائیں گے. تو مرزا فرماتے ہیں کہ اے بے دلے شیریں سخن، میٹھی سخن والے، اے بے دلے شیریں سخن، اے طوطیے فکر سخن، لے پہلے نام ظلمنن، کر نطق کو شیریں سخن، اپنی زبان پر شیرینی لے کر آؤ. پھر کیا کہتے ہیں؟ چن کر روایات حسن مقبول اے اہل سنن، وہ روایات اٹھاؤ جو اہل سنت کے ہاں مقبول ہیں. چن کر روایات سخن مقبول اے اہل سنن، کہ مولد شاہ زمن ہو تازہ حبس سے جان و تن. اور اس بات پر طویل ہے، یہ 27 صفحوں کا میلاد نامہ ہے. میں چند ایک بس ایک صفحے کے چند شعر آپ کو سناؤں گا. وہ کہتے ہیں اس بات پر محکم ہوا جلوہ صفات حسن کا، کب تک یہ پردے میں ادا، اب جلوہ دیجئے سب دکھا، خالق نے تب پیدا کیا نور محمد مصطفیٰ. حدیث قدسی کے کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا آپ دکھاؤں تو پس میں نے اپنا نور محمدی بنا کے دکھا دیا. تو کہتے ہیں کب تک یہ پردے میں ادا، اب جلوہ دیجئے سب دکھا، خالق نے تب پیدا کیا نور محمد مصطفیٰ. اور وہ نور خوب اونچا اٹھا جیسے ستوں ایک نور کا، تعظیم کو پھر جھک گیا اور جھک کے سجدے میں گرا.
تا خوش ہوا پھر وہ خدا، پھر اس نے خوش ہو کر کہا کہ حمد تو نے خوب ادا، ہم نے بھی اب تم کو کہا اپنا محمد مصطفیٰ، تحمید و توصیف و ثنا ہوگی تمہاری جا بجا، ہو آپ کا مدحت سرا، ہر نطق ہر لب ہر دہن، پھر عمدہ دریائے کرم، اٹھنے لگی موجے بہم، چلنے لگے لوح و قلم، بٹنے لگے ہر کیف و کم، مٹنے لگا حرف عدم، ہر نقش ہستی مرتسم، پہنچا یہ حکم آدم کو تب۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور پاک ہے حضرت آدم کو منتقل ہوا، پھر حضرت آدم سے حضرت حوا، اور پھر اس طرح چلتے چلتے اب یہ سنیے گا، پہنچا یہ حکم آدم کو تب، تو اور تیری اولاد سب اس نور کا کی جو ادب، آدم نے بازو کے طرب، آدم نے بازو کے طرب، سر پر لیا فرمان رب، یوں نور سلطان عرب، آدم میں اترا جلوہ زن، اور اس نور سے اللہ نے کیا رتبے آدم کو دیے، چھانٹا خلافت کے لیے، تعلیم کل اسما کیے، بند کر فرشتوں کے پرے، سب جھک کے سجدے میں گرے، تعظیم کے انکار سے شیطان گیا ملعون بن، آدم کو جنت گھر دیا، ساما دیا کل عیش کا، پر کوئی ہم پہلو نہ تھا، ہم کنسو ہم درداشنا، تب حق نے حوا دی بنا، خوش آ کے یہ طے کر لگا، آدم نے نور مصطفیٰ تحویل حوا کو کیا، حوا سے پھر آگے بڑھا، ارحام اطہر میں گیا، اس نے لیا اس نے لیا، یوں منتقل ہوتا رہا، تا بطن باقی آمنہ پہنچا وہ در عدن، رخصت خزاں ہونے کو ہے۔ اب حضور کی ولادت سے پہلے شاعر یہ کہتا ہے کہ رخصت خزاں ہونے کو ہے، وہ گل عیاں ہونے کو ہے، گلشن جہاں ہونے کو ہے، گل زرفشاں ہونے کو ہے، حق مہرباں ہونے کو ہے، خوشنود جہاں ہونے کو ہے، گلزار ادھر سرسبز ہے، ہر بحر و بر سرسبز ہے، ہر خشک و تر سرسبز ہے، ہر راہ گزر سرسبز ہے، تارے نظر سرسبز ہے، دیکھو جدھر سرسبز ہے، لے کے چمن تا دادمن، گل بن کہیں سبزہ کہیں، بیلا کہیں لالا کہیں، سنبل کہیں چمپا کہیں، بیلے کہیں بوٹا کہیں، پھل اور ہے پتا کہیں، ہے صحن گلشن یا حرم، کر دو خبر جلدی چلیں، افلاک کے قدسی چلیں، لے ماہ سے تا ماہ ہی چلیں، ارواح روحانی چلیں، تمام روحانی روحیں چلو کہ اب ولادت مصطفیٰ کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کر دو خبر جلدی چلیں، افلاک کے قدسی چلیں، لے ماہ سے تا ماہ ہی چلیں، ارواح روحانی چلیں، جنت سے حوریں بھی چلیں، اے مولد ساقی چلیں، بحر کرم ہے موجزن، حوریں بھی آئیں مہلکا، باندھا فرشتوں نے پڑا، ہونے لگی یہ التجا، ظاہر ہو اب نور خدا، ظاہر ہو ختم الانبیاء، ظاہر ہو احمد مجتبی، آخر کو ظاہر ہو گیا وہ نور ربی دفعتن، نور خدا پیدا ہوا، شمس الدحا پیدا ہوا، وہ مصطفیٰ پیدا ہوا، وہ مجتبی پیدا ہوا، ہاں رہنما پیدا ہوا، وہ پیشوا پیدا ہوا، وہ خوشلکا پیدا ہوا، ابر کرم پیدا ہوا، بحر امم پیدا ہوا، کان نعم پیدا ہوا، کاف الامم پیدا ہوا، قدسی خرم پیدا ہوا، جوزا علم پیدا ہوا، لشکر شکن احمد اور خیر الورا صدر العلا، راس الوفا وجہ الصفا، شمس الدحا بدر الدجا، عین التقا زین التقا، احسان ہے حق کا بڑا، بھیجا محمد مصطفیٰ، کیا شکر ہم لائیں بجا، کیا نظر دیں ہم بے نوا، کیا تحفہ دے شاہ کو گدا، کیا چیز دے ماہ کو سما، کہہ دیجئے اتر دیجئے اس شاہ پر فدا، سب جانو زر اور جانو تن، اور میلاد حضرت جب آخری اشعار ہیں، میلاد حضرت جب ہوا ہوتے ہی جھٹ سجدہ کیا۔ حضور پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد فوراً پیدائش کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ساری روایات حسن ہیں، علامہ سجاد صاحب بیٹھے ہیں، یہ اہل سنت کی مقبول روایات کے تحت انہوں نے یہ شاعری لکھی ہے۔ میلاد حضرت جب ہوا ہوتے ہی جھٹ سجدہ کیا، کلمہ شہادت کا پڑھا
उम्मत के हक में की दुआ, क्या क्या निशान जाहिर हुए, काबा झुका ताजीम से, ऐवान किसरा से गिरे, शक हो के 14 कंकरे, कलओं में आए जलजले, सब बुझ गए आतिश कदे, बुत सर के बल गिर कर गिरे, पथरा गई चश्मे शमस, जिन जिन मनाजिल में चला, हो गया जंगल हरा, मौसम फिर अबदी हो गया, कद आपका वो पुर असर, उड़ता न ऊपर जानवर। अब ये 4 अशार हैं, बस सुने गौर से। हुजूर जब भी चला करते थे, आपके सर मुबारक के ऊपर से कभी भी कोई परिंदा नहीं गुजरा। कद आपका वो पुर असर, कद आपका वो पुर असर, उड़ता न ऊपर जानवर, तशरीफ ले जाते जिधर, गलियां महकती सरबसर, चलते जिधर खैरुल बशर, साया न गिरता खाक पर, और था जान से शफाफ तर, उस जाने पाका का बदन, था रंग गोरा पुर नमक, थी जिसमें सुर्खी की दमक, रुख पर झलकती थी झलक, तन में महकती थी महक, आंखों की अकहल मर्दमक, अबरू कमा लंबी पलक, दांतों में मोती की चमक, थे सुर्ख लब लाले यमन, और थे मोम जेरे पा पत्थर, करते सलाम उनको शजर, बोल उठते सब दीवारों दर, मक्खी न आती जिस्म पर, दम लेता क्या शक्कुल कमर, सूरज फिरा है डूब कर, या इल्म दानिश बेखबर, या फिक्र को कुल्ली खतर, बेदिल ये किस्सा खत्म कर, पर अब सलाम उस शाह पर, ए नूर सुबह अस्सलाम, ए चारे जा अस्सलाम, ए खत्म दौरा अस्सलाम, ए फैज़ रहमा अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारी बातें तो इजमालन इख्तिसार के साथ हुजूर के फजाइल में ये बातें बयान हो गई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलते तो आपके जिस्म अतर के ऊपर से जानवर यानी परिंदा कोई ना उतर गिरता, आपका साया जमीन पर न पड़ता था, वगैरह वगैरह। आप जब चलते तो आप जिस पत्थर पर पांव मुबारक रखते वो पत्थर नर्म हो जाता। आपने दरख्तों को अपनी कदमों में बुलाया। आपने सूरज 19,000 फरिश्ते रिवायात के मुताबिक आता है 19,000 फरिश्ते सूरज के साथ मुकर्रर हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक, जनाब अली की गोद मुबारक में हुजूर का सर था। वो गोद भी कितनी आला और वो सर कमाल। आला हजरत ने रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उस सर की जो अजमतें बयान की हैं, तो हुजूर ने उंगली का इशारा किया और वो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिक व ताअति रसूलिक, या अल्लाह ये अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। और हजरत मौला अली तो नमाज को छोड़ के बैठे थे। सवाल ये है ना कि नमाज को पढ़ना अल्लाह की इताअत है या नमाज को छोड़ देना अल्लाह की इताअत है। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम नमाज को छोड़ के बैठे हैं और हुजूर के सरे अनवर को अपनी गोद में रख के बैठे हैं। हुजूर जैसे उठे तो हुजूर ने उठते ही सवाल किया, अली नमाज पढ़ ली है, अदा कर ली है? तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप आराम फरमा रहे थे, नमाज अल्लाह की है, मैंने चाहा कि आपके आराम में खलल ना आए, मैंने नमाज अदा नहीं की। हुजूर ने हाथ उठाए और लफ्ज है, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान अलियन फी ताअतिक व ताअति रसूल, या अल्लाह अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। गोया आला हजरत एक शेर फरमाने ने साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है। इस गल तो साबित होता है जितने फर्ज ने ना वो फर्ज असल नहीं है, वो शाखा ने। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असल असूल बंदगी इस ताजवर की है। जड़ी असल असूल है वो जनाब रसूलुल्लाह की बंदगी और गुलामी है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया या तो एक उंगली का इशारा किया, तो एक उंगली का इशारा किया, 19,000 फरिश्ते उत्थे ही रह गए जनाब रसूलुल्लाह की उंगली ते। दोबारा सूरज वापस आया और सूरज वापस आया, जनाब अली ने नमाज पढ़ी। ये अब ये बात समझे, और यहां से मिलाद की बात हम साबित भी है और यही मिलाद है, इस बात में मिलाद है। भाई सवाल है वे कि हुजूर के हाथों में
कंकरियों ने, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। इस सारी रिवायात मौजूद है, कलमा पढ़ा उन्हें पत्थर ने। भाई पत्थर की जबान होती है? पत्थर की जबान नहीं होती, पत्थर बेजान है, पत्थर में जबान नहीं है। हजूर के हाथों में वो पत्थर आए तो अल्लाह उस पत्थर को जबान दे दे, और खाली जबान न दे, ये शऊर भी दे दे कि मैं जिसके हाथ में हूं वो अल्लाह के रसूल है, ये शऊर दे दे। तो उस पत्थर ने कलमा पढ़ा तो इंसान जो सदियों से, कई सदियों से, हजारों सालों से उस पत्थर को ताकत का सरचश्मा समझ के उस पत्थर की पूजा कर रहा था, उसने देखा कि ये पत्थर जो चट्टान है, जो सख्त है, ये इस शख्सियत के हाथों में नरम होके बोल पड़ता है। आगे आए दूसरी बात, इंसान सूरज को सजदे करता था। क्यों? कि सूरज की वजह से पूरी कायनात की जिंदगी है। अभी भी तबके मौजूद है जो सूरज की परस्तिश करते हैं। तो सूरज की परस्तिश करने वाले ने देखा कि यार ये एक इंसान है, ये एक शख्सियत है, इसके इशारे पर तो सूरज पलट के आ जाता है। कोई चांद की परस्तिश कर रहा था, वो चांद की परस्तिश करने वाला हैरान हुआ, देखा कि हुजूर चांद अपनी उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े कर रहे हैं। हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा, वो एक दिन बैठे हुजूर और हुजूर को ऐसे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं और साथ में मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे गौर से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब चाचे भतीजे की गल है ना, तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर मुस्कुरा के पूछा भी चाचा जी खैर हुए, अज मैंने बड़े गौर नाल देख के तो मुस्कुरा रहे हो, केड़ी गल है, खैर हुए, गल याद आई है? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सगे चचा, आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूं कि आज तो नबुव्वत है, रेल पेल है, मुझसे हैं और सारी बातें हैं। मैं सोच रहा हूं कि बचपन में आप अभी पंगूड़े में थे और पंगूड़े में लेटे हुए थे, तो मैं देख रहा था कि रात का वक्त था, आप बचपन में अपने पंगूड़े में लेटे हुए थे, तो आप अपनी उंगली के इशारे से चांद से खेल रहे थे और चांद आपकी उंगली के इशारे में आपके साथ साथ, उंगली के साथ साथ चल रहा था। मैं सोच ये रहा हूं, और चाचा जान फरमा रहे हैं, मैं सोच ये रहा हूं कि नबुव्वत तो अभी कल की बात है, आपने ऐलान किया कि बचपन में आपके तसर्रुफ और आपके अख्तियार और ताकत का ये आलम है कि आप चांद से खेलते थे। हुजूर फरमान लगे, आप फरमाए चाचा जान तुसी हाले पंगूड़े तो ते मेरी पैदाइश तो बाद मेरी उंगली दे तसर्रुफ और उदे अख्तियार ते उत्ते हाले हैरान हो, तो मैं इस तो भी अजीब तर गल दसदा। उन्हें क्या या रसूल अल्लाह, इस तो भी कोई अजीब गल हो सकती है भी तुसी छोटे बच्चे सो तो ये हाल सी? आपने फरमाया इससे अजीब तर बात यह है कि मैं मोहम्मद अभी पैदा नहीं हुआ था, अपनी वालिदा आमना के बतन में था, लौहे महफूज पर जो कलम चलता था, मैं मोहम्मद उसके कलम के चलने की आवाज को भी सुनता था। अल्लाह हजरत ने वैसे नहीं किया, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, हाय हाय, मैं कहना आला हजरत ने कमाल ही कर देता है। क्या बात है, दूरो नजदीक के आज अगर कोई यहां बैठे और बैठ के ये कहे कि मैं जो दरूद पढ़ रहा हूं पता नहीं हुजूर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, सुना गया है या नहीं सुना गया, और जलिया वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, अपनी वालिदा के पेट में था, लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनता था। तो तेरे और मेरे दरूद को जब वो दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, इश्क में, रिक्कत में रो के कहेगा अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या हबीब अल्लाह, अरे कहने वाले की पाकीज़गी और दिल की लताफत, रूह की नजाकत जब ये पुकारती है तो जवाब वहां से आता है कि वालेकुम अस्सलाम या उम्मती। अगर नहीं यकीन आता तो हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी को सुन लो, जिनको अपने मुर्शिद के साथ वो गए, जनाबे ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ वो मिज़ारे मोहम्मदी पर खड़े होकर जब हजरत उस्मान हारूनी ने कहा कि मोइनुद्दीन सलाम करो हुजूर की बारगाह में, तो ये लफ्ज है, किताबों में अभी भी लिखे हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, ये लफ्ज कहे और कब्र अनवर से जवाब आई वालैका सलाम या सुल्तानुल हिंद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह आला हजरत की गल छेड़ी, मेरा दिल मैं चाह रहा महदूद रह के, वरना आला हजरत वाले पासे टोर बे तो है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरो फिजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था, कसम शबे तार के वल्लैल इज़ा सजा। इसनु आला हजरत ने कहा कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोताब की कसम। जुल्फे दोता किसको कहते हैं? जुल्फे दोता कहते हैं ऐसी जुल्फ जिसके दो कुंडल बने। जिस्म पीर मेर अली शाह साहब ने कहा कोई जुल्फा छले वे छले, सारा जग सोना है मेरे सोने को थले वे थले। आला हजरत ने कहा है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा नूर, जब कलाम इलाही ने वह शम्स कहा, वह दुहा कहा, तो फरमाया इसका मतलब है तेरे चेहरा नूर और फिजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। हजूर आपकी दो कुंडलियों वाली जो जुल्फे हैं ना, कि आप चला करते थे। अब ये भी एक है मिशकात शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम जो हुस्न के इस्तिहारे हैं ना, वो बयान हुए हैं, साहिब मिशकात ने कमाल किया है। तो हजूर जब चला करते थे तो आप इस तरह चला करते थे कि आपकी आमतौर पर ये जुल्फे मुबारक कानों की लौ तक होती, मगर वो जो दो तात हैं, दो पल पड़े हुए थे, जब आप चलते थे तो इस अंदाज से चलते थे कि साहिब मिशकात फरमाते हैं जैसे कोई बंदा चढ़ाई से उतराई की तरफ आ रहा होता है, और हजूर जब ऐसे झटके लेकर चलते थे वो जुल्फ आपके शानों का बोसा लिया करती थी, जुल्फों का बोसा लिया करती थी। और हजूर जिसको हाथ मिलाते थे, आपके वो नर्मो नाजुक हाथ मिलाते, आप तब तक हाथ पीछे नहीं करते थे जब तक अगला छुड़ा न लेता था। आपने कभी ऐसे साइड पे होकर बात नहीं की, जब जिससे बात की है पूरा अपना वजूद मुकद्दस उसकी तरफ मुतवज्जह करके, ये है ना उन्हें मैं कौसर वो तवज्जो से पिलाते हैं। हजूर जब किसी की तरफ तवज्जो करते तो इशारों से न करते, बात करते साइड बाय साइड न करते, पूरा जिस्म मुबारक फेर कर पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात को सुना करते थे। तो हजूर की सखावत, हजूर का हिल्म, हजूर का इल्म, किस किस शय ऐसी ऐसी, ये सिर्फ इसलिए बयान किया जाता है मजलिस में, ये मजलिस मीलाद मुनक्किद करके। अच्छा बात वो मैं अब मैं उस बात पर आता हूं जो मैं निकल गई कि इंसान ना अल्लाह ताला ने उसे बनाया ऐसे है कि वो हर ताकतवर के आगे झुक जाता है। ये वैसी गल आम है, तुसी सादा जी गल करा ना, आम बंदा एक आ रहा होवे ना पैदल, उसका इंपैक्ट और असर हो रहे, कोई बंदा अगर गड्डी विचों बह के हारन दे देवे ना, वो छोटी भावे अपनी ना भी होवे, पराई गड्डी होवे, वो पराई गड्डी बह के हारन दे के इशारा करे ना अस्सलाम वालेकुम, असी बड़े जोर नाल कहने वालेकुम सलाम, लेकिन वो बंदा साथ से गुजर जाए, रूटीन में आ गए, तो हम उसके उस जज्बात के साथ उसको सलाम का जवाब नहीं देते। क्यों? ये इंसान की नफसियात है, हमेशा ताकत वाले पासे। अजकल साडे ज़हन ते दौलत छाई हुई है, तो असी दौलत नूं देख के सरेंडर कर दें। कोई भी बंदा साडे तो मजबूत होएगा, बंदा ला महला उसकी तरफ सरेंडर करता है। ये इंसान की सरिश्त में है, ये इंसान की खूबी में है या खामी में है। अब इंसान जब पैदा हुआ, उसने देखा कि सूरज बड़ा ताकतवर है, उसने सूरज को सजदा किया। उसने देखा चांद बड़ी रोशनी देता है, उसने चांद को सजदा किया। उसने देखा पहाड़ और पत्थर बड़े ताकतवर हैं, उसने पत्थरों को सजदा किया। उसने देखा ये दरख्त बहुत बड़ा है, बरगद का दरख्त है, हजारों साल इसकी उम्र है, उसने दरख्तों को सजदा किया। उसने सांपों को सजदा किया, उसने जानवरों को सजदा किया। आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदू वो गाय को सजदा तक करते हैं। मतलब जहां से फायदा मिलता है, जहां से ताकत नजर आती है, इंसान अपने अंदर मौजूद खूबी या खामी की वजह से उसके आगे सरेंडर करता है। मगर वो मक्के का मुआशरा देखें, जिन्होंने आंखों से देखा कि पत्थर ने मुस्तफा के हाथों में नरम होकर कलमा पड़ा है,
درخت حضور کے قدموں میں آ کر گرے ہیں, چاند حضور کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, آسمانوں پہ سورج واپس پلٹ کر آیا ہے, پتھروں نے حضور کی بارگاہ میں نرمی اختیار کی ہے. تمام وہ مظاہر فطرت جن کی انسان عبادت کر رہا تھا, وہ تمام مظاہر فطرت حضور کے آگے سرنگو ہو گئے. اب اگر حضور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں خدا ہوں, مجھے سجدہ کرو, تو کائنات سجدہ کرتی یا نہ کرتی؟ کرتی. قریب تھا کہ انسان حضور کو ہی سجدہ کر دیتا. حضور کی دیانت, حضور کا کمال, حضور کی دیانت اور حضور کا حق پر ہونا اسی بات کی دلیل ہے, اور یہی میلاد بنانا شرک کی نفی ہے. حضور نے فرمایا خبردار پتھروں کو سجدہ نہ کرو, تمام مظاہر فطرت کو سجدہ نہ کرو, مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا, آؤ مل کر ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر حضور کا تعارف اللہ نے کرایا ہے, اور جو تعارف حضور کا اللہ نے کرایا ہے, کائنات میں کوئی شخص, کوئی بندہ حضور کا اس طرح تعارف نہیں کرا سکتا. جو تعارف اللہ نے حضور کا کرایا ہے, اور پھر جو تعارف اللہ کا حضور نے کرایا ہے, وہ بھی کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا. حضور نے اللہ کی تعریف کرنے اور اللہ کا تعارف کرنے کا حق ادا کر دیا, اور اللہ نے حضور کی تعریف کرنے میں بھی کمال اختیار کر دیا. قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک, الحمد سے والناس تک ہر آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان کی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں قرآن کے ایک حرف میں 6 علم موجود ہے, اور حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے 6000 معنی ہیں, 3000 ظاہری معنی ہیں, 3000 باطنی معنی ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں 6000 تو او میں نے جڑے مین آندے نے, ایک آیت دے 6000 فرمایا او میں نے جڑے مین آندے نے. اس تو علاوہ کیا حال ہوئے گا جناب مولا علی دا کیا حال ہوئے گا, اور جناب رسول اللہ دے انوار و تجلیات دا کیا عالم ہوئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کی یہ نشست, آج کی یہ مجلس اس لیے ہم نے منعقد کی اور یہاں آئے مل بیٹھے کہ ہم نے وہ راستہ چننا ہے کہ جس راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے. اس میں کوئی بندہ اگر یہ دلیل دیتا ہے کہ بھائی جان حضور کے زمانے میں محفلیں نہیں ہوتی تھیں, تو سادہ جی گل ہے, اور بڑا سادہ جا جواب ہے وہ اے کہ حضور کے زمانے میں جو مجلس سے پہلی بات ہے, یہ بات ہی غلط ہے. حضور کی زمانے میں بھی حضور کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی. تمام اصحاب خلافت, تمام اصحاب چہار, ان تمام کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس منعقد ہوا کرتی تھی. ایک مثال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا گشت کر رہے ہیں, رات گشت کرتے کرتے ایک خاتون کے گھر گئے, وہاں سے پڑھنے کی اور رونے کی آواز آئی, چپ کر کے اندر داخل ہوئے, بیٹھ گئے. وہ خاتون ہجر رسول میں رو رہی ہے, اور ہجر رسول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہی ہے. حضرت عمر ساتھ بیٹھ گئے اور روتے روتے کہتے اے خاتون, اس ہجر رسول اور اس محبت رسول کی نعت اور فراق رسول میں جو تم پڑھ رہی ہو نا, اس میں عمر کو بھی شامل کر لو. سبحان اللہ. تو صحابہ, حضرت امام بصیری نے کہا کہ اے او پہاڑ, تو کیوں رو رہا ہے, کیا تجھے بھی میری طرح رسول اللہ کا غم کھا رہا ہے؟ حضرت جامی کو دیکھیں, وہ کس طرح. تو یہ تمام وہ لوگ جو محبت رسول میں آج جس طرح ہم مجلس سے منعقد کر کے, تو پہلی بات یہ جی صحابہ کے دور میں مجالس ہوتی تھی, حضور کا ذکر ہوتا تھا. دوسرا جواب اس کا یہ ہے, اگر کوئی بندہ آپ سے کہے بھئی یار اے جی محفلہ تے میلاد دیا محفلہ پہلے تے کونی سن ہوندیاں صحابہ دے دور وچ, تسی کیوں کر لئیاں نے, تو اس کا بڑا دوسرا سادہ جواب ہے کہ صحابہ کرام براہ راست حضور کو دیکھتے تھے. سبحان اللہ. جڑا حضور نو دیکھ کے کلمہ پڑھے اس دے ایمان دا لطف کیا ہوئے گا. حضرت طلحہ آپ میدان احد وچ 70 زخم لگے نا, 70 زخم, اور جسم دے انگ انگ چوں خون بہ رہے ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی زخمی تھے. میدان احد میں آپ ایک پتھر پر چڑھنے لگے نا, تو پتھر پر پاؤں رکھتے ہوئے جو آپ نے تکلیف محسوس کی کہ پتھر پر پاؤں رکھنا ہے, چڑھنا ہے, اے ہے عشق اور اے ہے محبت. حضرت طلحہ 70 زخمہ سمیت حضور دے سامنے وچ گئے,
فرمایا یا رسول اللہ میرے جسم دے پیر رکھ کے تے پتھر تے چڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عام گل ہے کہ صحابی گئے ایک ہاتھ بازو کٹیا ہے تو انہیں دیکھیا بھی حضور دی بارگاہ کھڑے ہیں اور حضور تے جڑے تیر چل رہے ہیں یہ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں. انہیں ایک پیر رکھ کے نا تھلے تو تے پیر رکھ کے چھک لیا, چھک کے پرا سوٹیا تو پھر کھڑے ہو گئے تیرہ نال اس طرح ہاتھ کھڑے. حضور دعا فرما دے رہے یا اللہ اس دے رحم کریں, اس تے فضل کریں, اس تے رحمت دی بارش کریں کیونکہ میرے تے کھلو کے تیرن روک رہے ہیں. تو وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے ساتھ عشق کیا, جنہوں نے حضور سے پیار کیا, انہوں نے حضور کا راستہ اپنایا, تو ان کے لیے بات ہی کچھ اور ہے کہ حضور کے سامنے موجود ہے اور حضور کی موجودگی میں وہ لطف لے رہے ہیں. تو ہم چونکہ اس زمانے میں نہیں ہیں, لہٰذا آج حضور کا ذکر کر کے میں ایک بات آخری بات کرتا ہوں. ہمیشہ ایک گل یاد رکھو, نوجوانی والی جڑی زندگی ہے نا, خاص طور پہ میں نوجوانوں نال مخاطب ہوں. نوجوانی کی زندگی میں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انرجی دی ہے, اس انرجی کو کہتے ہیں محبت. کوئی بھی نوجوان ہے, ویسے یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے. ہم نے محبت کو نفسانی خواہش اور شہوت کو محبت کا نام دے دیا ہے. محبت اور شہوت یہ الگ چیزیں ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو کسی پوچھیا, بے نظیر صاحب کو پوچھیا سی, انہوں نے پوچھیا بھائی نیازی صاحب میں ایک گل میں نیازی صاحب نے خود زبانی انہوں نے کول بہ کے سنی ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی اہل علم جان دیں, انہوں نے میرا اسے علاقے میں تعلق ہے. تو محترمہ پوچھیا بھائی مولانا صاحب بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھی میری عمر 88 سال ہے. تو ماشاءاللہ قد بھی آپ نے 7 فٹ سی اور بہت وجیح شخصیت سن, بڑی وجاہت سی. تے بے نظیر صاحب کیا بھی 88 سال کی عمر میں بھی آپ اتنے نوجوان نظر آتے ہیں. تو نیازی صاحب نے فرمایا بھائی ای مستی ایمان است, ای مستی گندم نیست. بے نظیر صاحب نیازی صاحب نے کیا بھی ایک کنک دی مستی نہیں ہے, ایمان دی مستی ہے جڑی تینوں میرے تو نظر آ رہی ہے, یہ ایمان دی مستی ہے. تو محبت بیسیکلی نا, یہ بات سمجھے نوجوان بچے میرے بھائی, محبت ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے. یہ کسی گھٹیا خواہش کا نام نہیں ہے, یہ جسم کی حرارت کا نام نہیں ہے, یہ شہوت کی محبت کا نام نہیں ہے. یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو جوانی میں شروع ہوتا ہے اور پھر آخر مرتے دم تک اگر کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ پاکیزگی ساتھ لے کر جائے گا. ٹھیک ہے, اب بات سمجھیے گا. جوانی میں جو محبت پیدا ہوئی, اب اس محبت کو ایک راستہ تو چاہیے, اس محبت کو ایک راستہ چاہیے, اس میں ہونا ہی ہونا ہے. او خواہ تسی کھوتے نال کر لو, میں بڑی سادہ گل کر رہا ہے, خواہ کسی نظریے نال کر لو, خواہ او دولت نال کر لو, خواہ او نوکری نال کر لو, خواہ او کسی جنس مخالف نال کر لو, خواہ کسی اپنی جنس نال کر لو, جس بھی تسا محبت ہونی ہی ہونی ہے. تو اگر محبت ہونی ہی ہونی ہے تو کیوں نہ اس دل کے اندر حسن مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے, بتایا جائے نوجوان تم اس زلفوں کے پیچھے پڑے ہو, آؤ ایک زلف مصطفیٰ بھی ہے, تم ان آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہو, آؤ ایک چشمے مصطفیٰ بھی ہے, آؤ ایک سینے مصطفیٰ بھی ہے, ایک سراپے مصطفیٰ بھی ہے. حضور کے سراپے کا ذکر ہو, حضور کے جسم کا ذکر ہو, حضور کی آنکھوں کا ذکر ہو, حضور کی زلفوں کا ذکر ہو, حضور کی آواز کا ذکر ہو, حضور کے بیٹھنے کا ذکر ہو. ایک نوجوان بھی حضور کی آواز کو تصور کرے اور حضور کے جسم کو تصور کر کے حضور کی ذات سے محبت میں پڑ گیا تو سمجھو آج کی مجلس بھی قبول ہے, اور سمجھو یہ مجلس نعت اور مجلس محبت ہو گئی قبول. صرف اس لیے میری آخری بات ہے, ہم نے حضور کا ذکر اس اندر کرنا ہے. 3 لفظ ہیں آپ نے میرے ساتھ بولنے ہیں اور میری گفتگو ختم. یہ 3 لفظ آپ نے بولنے ہیں میرے ساتھ. ایک لفظ ہے شمائل. کیا لفظ ہے؟ ایک نام بھی آپ نے سنا ہوگا, بچیوں کا نام ہوتا ہے شمائلہ. تو شمائل, یہ لفظ کیا ہے؟ شمائل. دوسرا لفظ ہے فضائل, فضائل اعمال, فضائل سنت, فضائل فضائل. پہلا لفظ ہے شمائل, دوسرا لفظ ہے فضائل, تیسرا لفظ ہے خسائل. تیسرا لفظ ہے خسائل. یہ 3 لفظ آج آپ نے سیکھنے ہیں اور بس ہماری یہ مجلس ختم. شمائل کہتے ہیں کسی بندے کی ذاتی شخصی حسن کو. اس کی آنکھیں ایسی ہیں, وہ سنتا ایسے ہے,
وہ بات پیار سے ایسے کرتا ہے, اس کے ہاتھ ایسے ہیں, اس کا قد ایسا ہے, اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. ان تمام جو ذات کا حسن ہے نا, اس کو کہتے ہیں شمائل. اور شمائل اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ بندے کو جس کے شمائل ہوں اس سے پیار ہو جائے. دوسرا لفظ ہے فضائل. فضائل کہتے ہیں ایسی فضیلت جو اس کے اندر ہو مگر کسی اور کے اندر نہ ہو. خصائل کہتے ہیں عادت کو, خصلت کو. اب جب ہم فضائل شمائل مصطفیٰ بیان کرتے ہیں, یہ سبق ہے, اس سبق کو آپ نے یاد کر لیا, میں سنا رہا ہوں, آپ سن لیں, آپ کسی اور کو سنائیں گے, انشاءاللہ آپ کی محفل میلاد وہیں ہو جائے گی. شمائل مصطفیٰ ہم نعت خانوں سے سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ لاہو مختی مخطط بود یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ ڈھولن وہ مچھڑیاں گالی علاؤ سجن جڑی ہمراہ وادی سن کریاں تو مخ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن بدبریاں. یہ کیوں بیان ہوا؟ حضور کا حسن اس لیے بیان ہوتا ہے کہ حسن بیان کرنے والا اور حسن کو سننے والا حضور کی ذات سے محبت اور پیار شروع کر دے. یہ لفظ شمائل. دوسرا لفظ فضائل. فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب آ جائے. ہم یہ سنتے ہیں کہ حضور نے چاند کو واپس پلٹا لیا, ہم نے سنا سورج کو واپس پلٹا لیا, پتھر آپ کے نیچے نرم ہو گئے, آپ کی آواز وہاں تک جاتی تھی, آپ اس طرح. یہ سارے ہیں فضائل. صحابہ کرام آئے, پیاس لگی ہے, حضور پانی کوئی نہیں, آپ نے فرمایا اور لے آؤ, برتن لے کے آؤ. برتن انگلیاں ڈبوئیاں, 1400 صحابی اور سارے دے سارا تے پانی پورا ہو گیا. ایک چھوٹے جا برتن نو ہیں جی, پتہ نہیں کس نے شعر کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں پر تو سمندر رقص کرتا ہے. اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے مچل کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. تو یہ فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ حضور کا ادب آئے, حضور کا احترام دل میں آئے, اور حضور نو اپنے جیاں بندہ نہ سمجھے, نہ آنکھیں کدے زندگی میں کہ حضور ہمارے جیسے تھے, حضور ہماری طرح سنتے تھے. اور جھلیا وہ نہ تمہارے جیسے تھے, نہ تمہاری طرح سن کا سننا تھا, نہ تمہاری طرح ان کا بولنا تھا, نہ تمہاری طرح ان کا چلنا تھا. وہ تو وہ تھے کہ محمد علی ظہوری نے کیا کہ عقل کہ رب نے انی دیتی جڑی علما وچ نہ آوے, تے علم کہ رب نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. اور جدرو لنگدا جاوے دھرتی سیس لواوے, اور دنیا تے راوے دنیا تے کھاوے رب دیاں قسماں تے رب او دیاں قسماں کھاوے. تو کتھے تے محمد عربی کتھے, تو کتھے تے اللہ دا محبوب کتھے. کدے بھی زندگی وچ نوجوان بیٹھے ہو, بچے بیٹھے ہو, ایک گل سمجھ لو, مردیاں تک اس فقیر دی گل نہ بھولنا کدے بھی کہ حضور دی ذات نو کدے بھی اپنے جیاں نہ سمجھنا, تے اپنے آپ نو کدے بھی حضور جیاں نہ سمجھنا. او ہوے کہ جنوں اللہ عرش تے بلاوے, او ہوے کہ جدے واسطے اللہ کائنات سجاوے, او ہوے جس واسطے جنت سجاوے, او ہوے جنوں کرے قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا میرے محمد آ جاؤ. کئی ہزاراں لوگ نس پہن گے میدان حشر نسن گے. اللہ فرمائے گا تسی کدھر آ رہے ہو؟ باری تعالیٰ تو کیا محمد آ جاؤ. اسی سمجھا میرا نام بھی محمد, میں نے بلایا اسی. اللہ نے فرمایا نہیں, میں نے محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ کو بلایا, تم کھڑے ہو جاؤ, میں نے اپنے محبوب کو بلایا ہے. وہ تو رک جان گے. تے اللہ پاک فرمائے گا اچھا چلو تسی اس نام تے آ گئے ہو, ہن واپس نہ جاؤ, علیحدہ کھڑے ہو جاؤ, تسی بھی جنت تے ٹر جانا. یہ ہے حضور دی شان, یہ ہے حضور دا مقام کہ حضور دے ادنا ترین غلام دا اے عالم ہے کہ بہت مشہور نہ تسی سن دے ہو سو صدیق اسماعیل صاحب دی کہ ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضور نو کسی صحابی پوچھیا یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے
تو لوگ اپنی انگلیاں کاٹ لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک تجلی دکھائی تو ان کی بیوی ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی. ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, ہماری وہ حالت نہیں ہوتی ہے, کیا بات ہے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ نے میرے حسن کو 70,000 نور کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے, ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو میں سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اور سائنٹسٹی نے کیا ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اسی کیوں یہ سمجھیے کہ حضور ساڑھے جائنے نہیں, حضور اسی آپ دے دردی خاک. اعلی حضرت جائے بندے کہنے نے کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. حضرت بابا صاحب بابا معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جلے گئے نا اپنے مرشد نال تے اچھا ایک آخری گل ہے کہ مرشد نال جڑی وفا ہے نا, اگر جدی کوئی نسبت ہے یہ بڑی ضروری گل ہے. حضرت معین الدین اجمیری 22 سال لائے نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نال, تے جلے 22 سالاں بعد گئے نے رستے اچھا فقراء دا ایک اپنا ہی رنگ ہے, وہ جس ٹائم چاہن دنیا نو اپنی طرف راغب کر لین, جس ٹائم چاہن وہ دنیا نو پیچھے کر دیں. کیوں کہ وہ نفس دے قیدی نہیں ہوندے ساڑی طرح, ہم تو نفس کے قیدی ہیں. آپ 4 آدمی بیٹھ کے اٹھ کے میرے بارے میں نعرے لگائیں, میں بندہ ہی نہیں رہوں گا, میں اپنی انسانیت کی باہر نکل جاؤں گا. کیوں کہ میری اوقات ہی اتنی کہ غبارے ہیں نا, آپ ہوا بھرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ پھٹ جاتے ہیں, اس کی اوقات ہی تو اس کی لمٹ ہی اتنی ہے. اس لیے فقراء کا ظرف بڑا ہوتا ہے, وہ اپنے ظرف کو سیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ حاضر ہویا, آپ دا بڑا کاروبار سی, اس آکے جی حضرت صاحب او ساڑھے جڑا جہاز آنا سی نا کاروباری او ڈوب گیا تے بڑا نقصان ہو گیا. آپ نے 1 منٹ دا توقف کیتا, رک کے فرمانے نے الحمدللہ الحمدللہ. اس آکے جی واہ جی واہ, باہر ٹریا 10 منٹ بعد یا 1 دن بعد یا دوسرے دن, اس آکے جی حضرت او کل جڑا جہاز نہیں سی آنا جڑا ڈوب گیا ہے, وہ ڈوبا شبا کوئی نہیں, وہ آ گیا ہے, وہ پہنچ گیا جی. تو آپ نے پھر تھوڑے دیر توقف فرمایا الحمدللہ الحمدللہ. اس آکے جی کل کرما لیو بھی ڈوب گیا ہے تم الحمدللہ, تے ہن پہنچ گئے تے ہن پھر بھی الحمدللہ. ای کے چکر ہے. آپ نے فرمایا میں جہاز دے آنے اور ڈبنے کی الحمدللہ پڑھیا ہی نہیں, میں اس سے الحمدللہ پڑھیا بھی تو دسے بھی جہاز ڈب کے ہے. میں دل کو پوچھیا بھی تینوں کتنا ارمان ہے, دل کے میں نے کچھ بھی کھ نہیں ہوا, میرے محبت اللہ دا ذکر ہے, اللہ دی لائے تے میں اپنے دل دی کیفیت تے الحمدللہ پڑھیا. تو کیا جہاز آ گیا تو میں دل نو پوچھے کوئی خوشی ہوئی, دل آخر میں نے کوئی نہیں خوشی ہوئی, تو میں دل دی کیفیت تے الحمدللہ پڑھے. ہم 2 جماعتیں پڑھ لیں, 2 کتابیں پڑھ لیں, 2 نعتیں پڑھ لیں, 2 تقریریں کر لیں, 2 بندے ہماری عزت کر لیں, ہم اپنی اوقات سے باہر نکل آتے ہیں. صوفیاء ایسے نہیں ہوتے, وہ اپنی تربیت خود کرتے رہتے ہیں یا ان کا مرشد کرتا رہتا ہے. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جب وہ لے کر گئے حضرت معین الدین اجمیری کو, تو راستے میں نا حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب چلے تھے تو 14,000 آدمی تھا. راستے جلے پہنچے نا تے کوئی نہ کوئی چھوٹی جی حرکت کر دین جڑی ظاہرن شریعت کے خلاف ہو, لوگ آخر بھی آئے جی میں بابے اور بڑے جی یہ حضرت صاحب بن دیں, یہ وہ کوئی نہیں حالت پیچھے پیچھے پیچھے. میں گل کروں, یہ دنیا کی شہرت اور یہ جڑی واہ واہ ہے نا اتنی عارضی ہے کہ اگر تسی جتنے فیس بک تے رہندے ہو نا تے یوٹیوبر تے رہندے ہو, یا جو تہاڈی لش پاشے تے واہ واہ ہے لوگاں نال سلام دعا تے یہ وہ 4 دیارے سائیڈ تے ہو جو خدا دی قسم بھول جان گے, اپنی اولاد بھول جائے گی. سال بعد تانوں لگے گا تسی اگر فوت ہو جاؤ اور سال بعد دوبارہ اس دنیا تے آؤ نا تے تانوں لگے گا میں آیا ہی نہیں سا یار, میں تو بھول گیا. اتنی کیا ہے ہوا, اتنی کی ہے. لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں بھول جانے میں. کتنے بڑے بڑے شاہ سوار آئے جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ساڑھے تے چل رہی ہے, آج انہوں دی قبروں دے بہنے والا بھی کوئی نہیں, قبر دا نام نشان ہی مٹ گیا. یہ اتنی عرضی چیز ہے. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے لوگ پیچھے ہٹتے گئے. جب مدینہ شریف پہنچے نا تو 2 ہی بندے بچ گئے. حج تے نکلے سن 14,000 بندے, جنہیں حج شج ہو گیا تے بارگاہ نبوی حاضری ہوئی نا تے ٹوٹل بندے 2, ایک معین الدین
تے ایک خواجہ عثمان ہرونی تے خواجہ عثمان ہرونی فرمایا او معین الدین چلے سا تے 14,000 بندہ سی اے قافلہ جا رہا ہے جی قافلے سمیت جا رہے ہیں تے بندے شندے کوئی نہیں میرے کو اگر کچھ بھی ہوندا تے اے سارے میرے نال نہ ہوندے کوئی شے کو نہیں نکل سارے نکل گئے تے تو ہی اپنا تاڑی مار ایتھے تک تے پہنچ گیا اگوں رسول اللہ دی بارگاہ ہے تو ہی پہنچ تے میں بھی پہنچے تھے سب برابر نہیں تو حضرت معین الدین اجمیری پکے تھے وفادار تھے حیادار تھے اور سچے تھے سچے مرید تھے انہوں نے آخیا بھئی حضرت 22 سال ہو گئے 22 سال ہو گئے آپ کے ساتھ اب 22 سال بعد کسی نئے بندے نئے دروازے پہ مجھے شرم آتی ہے تواڈے کول کوئی شے ہے یا نہیں ہے بس میں رہنا تواڈے نال ہے آپ نے فرمایا چل پھر آپ نے پھر سینے نال لایا تے لے گئے پھر قبر مصطفیٰ تے فرمایا سلام پیش کر تے انہوں نے سلام کیتا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین تے جناب پھر جواب بھی آیا کیونکہ اے سلام انہوں دی اپنی طرفوں نہیں سی ہن پیچھے مرشد بھی تار بھی ایسی انہوں نے کیا کہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین تے جواب آیا وعلیکہ السلام یا سلطان الہند عثمان ہرونی فرمایا جاؤ ان تو ڈیوٹی لگ گئی ہے تے حاضری قبول ہو گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ہے ہم نے رسول اللہ کے شمائل کا ذکر کرنا ہے تاکہ حضور سے پیار ہو ہم نے حضور کے فضائل کا ذکر کرنا ہے کہ حضور کا ادب ہو اور ہم نے حضور کے خصائل کا ذکر کرنا ہے کہ حضور نے جو کچھ کیا حضور نے جو فرمایا ہم اس پر عمل کریں ہم اچھے مسلمان بنیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ جو ترتیب ہے یہ علماء حق بھی بیان کرتے ہیں قبلہ سجاد صاحب آپ بہت اچھے یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایسے اہل محبت آپ کے درمیان موجود ہیں جو حضور کی محبت کو بیان کرتے ہیں علامہ صاحب موجود ہیں آپ بہت خوبصورت انداز میں نے پچھلا لاسٹ ٹائم آیا تھا میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے تو یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں یہ خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں آپ یہاں اس علاقے کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کی زبان سے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں اور پھر میں شہزاد امیر صاحب اور قبلہ ریاض صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے مرشد کے احکام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تصوف اور طریقت جو ہے نا تصوف اور طریقت میں جو بات نکل کے آتی ہے وہ پھر اس کا اور ہی رنگ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب جس سلسلے سے جو لوگ وابستہ ہیں یا قادری بھی ہوں گے یا چشتی بھی ہوں گے یا نقشبندی بھی ہیں یا مختلف سلاسل کے طریقت کے اور کسی نے ظاہری طور پر اگر بیعت نہیں کی ہے مگر اس کا دل مچلتا رہتا ہے وہ کبھی بری امام کے نام پہ کبھی خواجہ معین الدین کے نام پہ کبھی داتا علی حجویری کے نام پہ وہ بھی یہ تلاش کرے کہ میرا دل یہ جو مچلتا ہے کیونکہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نا بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک بندہ تھا وہ غزل سناتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ وہ ساز ہے یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا طریقت ہر آدمی کا شغل نہیں ہے حضور داتا صاحب مرید نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے میاں بس نماز پڑھو طریقت کے لوگ مختلف روحیں ہوتی ہیں یہ پیار والی اور عشق والی روحیں ہوتی ہیں تو جو طریقت پر چلے اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی منزل تک پہنچائے جو شریعت پر چلے اللہ اسے بھی اپنی منزل مقصود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچائے میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا اس پر بہت معافی کا طلبگار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ